تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم رمضان المبارک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر، اور میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ آج وہ لمحہ ہے، وہ خوشی کا موقع ہے کہ آج یکم رمضان المبارک سے جو ہمارا پروگرام جس کا آغاز ہوا، آج ہم اس کے فائنل میں موجود ہیں، اور فائنل کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے شرکا بھی موجود ہیں، ہمارے واجب القدر، ہمارے عزت و مآب، ہمارے ججز بھی موجود ہیں، اور جو یہاں سے آج ونر ہوگا اس کے لیے، اور جو یہاں پر کوالیفائی کر فائنل میں پہنچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وینس ٹی وی کی جانب سے ہماری ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ، ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب، ہمارے چیف کوآرڈینیٹر صغیر انجم صاحب، ان کی طرف سے یہ انعامات ان بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور آج یہ ہمارا فائنل ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہمارے واجب القدر، عزت و مآب، ہمارے ججز سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں آپ کی، اللہ کا شکر ہے۔ سر یکم رمضان المبارک سے اس مقابلہ حسن تقریر کا آغاز ہوا، اور آج فائنل راؤنڈ ہے، ماشاءاللہ۔ تو خوشی کا لمحہ ہے۔ اور آج جو ہمارے وینس ٹی وی کی جانب سے یہ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ہمارے چیف کوآرڈینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو آج موضوع رکھا ہے بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے سر، قرآن اور قرآن والا۔ قرآن رب تعالیٰ کی کتاب، اس کا کلام ہے، اور قرآن والا یعنی کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور کون و مکان، محسن انس و جاں، تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ قرآن حسین ہے تو وہ قرآن بھی حسین ہے، یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے تو وہ بھی بڑا حسین ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ اس میں بھی باکپن ہے، اس میں بھی باکپن ہے، اس میں بھی رانائیاں ہیں، اس میں بھی رانائیاں ہیں، یہ بھی حسین ہے وہ بھی حسین ہے، اس قرآن کے پارے حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، اور میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں آقا تمہیں دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر بن جائے۔ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، نور دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، اور نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے، کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ تو آئیے آپ کو تعارف کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے جو شرکا موجود ہیں آج فائنل میں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سعد عامر، ان کا تعلق شاہ جہانگیر اکیڈمی سے ہے۔ ہمارے ساتھ آج مقابلہ حسن تقریر کے فائنل میں جو دوسری شریک موجود ہیں عائشہ صدیقی، ان کا تعلق دی ایجوکیٹر سے ہے، اور مقابلہ حسن تقریر کے آج اس فائنل میں ہمارے ساتھ جو آخری شریک موجود ہیں مشکات فاطمہ، ان کا تعلق ٹی سی ایف اسکول سے ہے۔ سر مقابلے کا آج کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور مقابلے کی شرائط سے آگاہ کریں۔ مقابلے کی ہماری جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ مقابلے میں تقریر آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن آج ہمارے ججز کی طرف سے جو نرمی ہے وہ وقت پر ہے کہ آپ کے پاس آج پورا وقت موجود ہے کہ آپ اپنی تقریر پوری کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جتنا مواد ہے، کیونکہ آج فائنل ہے تو مقابلہ ٹف ہونے والا ہے، تو اس لیے ہمارے ججز کی طرف سے آج وقت کی قید نہیں ہے، لیکن
ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ آئیے مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں، مقابلے حسن تقریر کے۔ آج فائنل کے جو پہلے شریک ہیں حافظ محمد سعد عامر۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن والا جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن کے پاس اقوال ہیں تو نبی کے پاس اعمال ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہی اصل قرآن ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر فرمایا، افلا تقرؤون القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بولا، اچھا جیسے جیسے قرآن نے حکم دیا ویسے ویسے ہمارے نبی کام کرتے گئے۔ فرمایا، نہیں بلکہ جیسے جیسے ہمارے نبی کام کرتے گئے رب کعبہ قرآن میں ویسے ویسے لکھتا گیا۔ صدر علی وقار، اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو اس کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اگر قرآن کی قوت کائنات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیق کائنات ہے۔ قرآن لاریب ہے تو نبی کی ذات بے عیب ہے۔ قرآن دنیا کی تدبیر ہے تو نبی اس کی تقریر ہے۔ قرآن کے جس کے سینے میں تحریر ہے تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن روشنی ہے تو نبی ہادی بے نظیر ہیں۔ اور جس نے قرآن سے محبت کی قرآن نے اسے نبی سے محبت کے آداب سکھائے، اور جس نے نبی سے محبت کی نبی نے اسے قرآن کے مطابق جینے کے انداز سکھائے۔ صدر علی وقار، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی ذکر کی بلندی کا ذمہ خود رب العالمین نے اپنے ذمے لیا۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود رب العالمین نے اپنے ذمے لی۔ صدر علی وقار، ذرا غور کیجئے، ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، یہ خدا کی کتاب، وہ رسالت مواب۔ اور قرآن رحمت دیوان نظر آیا، قرآن رحمت دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت میں عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہے آنکھیں رخ ناصر، مازاغ ہے آنکھیں رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، تو یہ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے آج فائنل کے ہمارے پہلے شریک تھے حافظ محمد سعد عامر، اور اب بڑھتے ہیں آج کے فائنل کی دوسری شریک کی جانب، عائشہ صدیقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کیا ہے اور قرآن والا کیا ہے؟ قرآن اور رسالت دونوں ہی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم قرآن کے بغیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سیرت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن اسلام کے بنیادی اصولوں کا نام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی تشریح کا نام ہے۔ صدر علی وقار، جب جب انسانیت بھٹکی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے انتخاب فرما کر اپنی وحی ان پر نازل فرمائی اور انسانیت کے فلاح و ہدایت کا سامان فرمایا۔ آخری وحی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چونکہ دنیا انسانیت میں اس کو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بننا تھا، اس لیے اس کا نام قرآن مجید رکھا گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 114 سورتوں کا، سورتیں نام ہے رکوع کا، رکوع نام ہے آیتوں کا، آیتیں نام ہے فکروں کا، فکر نام ہے جملوں کا، جملے نام ہے لفظوں کا، لفظ نام ہے حرفوں کا، حرف نام ہے نقطوں اور لکیروں کا، نقطوں اور لکیریں نام ہے شدومت کا، شدومت نام ہے زیر زبر پیش کا، اور یہ سب مل کر بنتی ہے آواز، اور آواز نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو وہ طاقت اور پاکیزگی بخشی اور وہ تحمل عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम को ये अजीम दौलत दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसा करन रखा है कि बराह रास्त इससे इस्तिफादा मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला ने अल्फाजों का वास्ता भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और मायने का भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह अल्फाजों का नुज़ूल हुआ, इसी तरह मायने और फहम का भी नुज़ूल हुआ। कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही हमारे लिए लाजिम और मलजूम हैं। कुरान नमाज का हुक्म देता है, साहिब कुरान नमाज पढ़ कर दिखाता है। कुरान जिहाद का हुक्म देता है, साहिब कुरान मैदानी जंग में नजर आता है। कुरान सब्र और रज़ा की तलकीन करता है, साहिब कुरान पेट पर तो पत्थर बांधे नजर आता है। कुरान हुकूकुल इबाद की बात करता है, साहिब कुरान रहमतुल लिल आलमीन का दर्जा पाता है। अल-गौस कुरान क्या है? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का नाम है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फरका, वही यासीन वही ताहा। शुक्रिया जी नाज़रीन मोहतरम, ये मुकाबला हुस्न तकरीर के फाइनल के दूसरी शरीक थी आयशा सिद्दीकी। और अब बढ़ते हैं मुकाबला हुस्न तकरीर के आज के आखिरी शरीक फाइनल की, जो यानी हमारी आखिरी शरीक है मिशकात फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारे ईमान की असास हमारा कलमे तय्यबा है। वो कलमे तय्यबा जो शब-ओ-रोज़ मुतअद्दिद बार हमारी ज़ुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पुरकैफ, पुरबहार और मुसर्रत अगली आवाज़ में निकलता है। जनाब सदर, हमारे इस मुक़द्दस कलमे के दो हिस्से बहुत वाज़ेह हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत। तौहीद की तकमील होती है खुदा की वहदानियत पर कामिल यकीन से, और रिसालत की तकमील होती है कुरान और सुन्नत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान से। क्योंकि कुरान और हदीस दोनों ही लाज़िम व मलज़ूम है। कुरान को हदीस के बगैर और हदीस को कुरान के बगैर समझना नामुमकिन है। जनाब सद, हमारे नबी ने जिसे कुरान कहा, हमने इसे कुरान समझा। हम नबी से हिदायत मांगेंगे, वो हमें कुरान सुनाएंगे। हम कुरान सुनेंगे, वह रसूल की पैरवी का हुक्म सुनाएगा, वह रसूल की पैरवी का हुक्म सुनाएगा। कुरान अहकामात देता है तो नबी इस पर अमल करने का तरीका सिखाते हैं। कुरान नमाज का हुक्म देता है, नबी नमाज पढ़ना सिखाते हैं। कुरान हज का हुक्म देता है, नबी हज करना सिखाते हैं। गोया हुक्म खुदा का है और तरीका मुस्तफ़ा का। सदग्रामी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुल्फ़ों को संवारते तो कुरान उनकी जुल्फ़ों की बातें करता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए अपने ऊपर चादर ओढ़ते तो कुरान उनकी कमली की बातें करता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की तरफ रवाना होते तो कुरान उस शहर की गलियों की बातें करता। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ारे हिरा में सिद्दीक़ अकबर से बातें करते तो कुरान इनकी बातों की बातें करता। गोया नबी की ज़ात कुरान का महवर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं तो कुरान मक्के में आ रहा है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं तो कुरान मदीने में आ रहा है। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी का बयान है और नबी खुद चलता फिरता कुरान है। बकौल इकबाल, लारीब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारीब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारीब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। शेर के बाद अभी आपके तकरीर का कुछ हिस्सा बाकी है, ये शेर पे ख़त्म होना था? शेर पे ख़त्म होना था। आपने कहा लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, यहाँ के बाद दूसरा जुमला याद नहीं आ रहा आपको, है ना? लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। ये है पूरा शेर, ठीक है? चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। जी नाज़रीन मोहतरम, तो इसी के साथ हमारे मुकाबला हुस्न तकरीर के फ़ाइनल का इख्तिताम होता है, यानी कि तकारीर का इख्तिताम होता है। अब वक्त है रिज़ल्ट की जानिब बढ़ने का, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा निहाल अहमद सिद्दीकी साहब से, सर कुरान और कुरान वाला, कुरान और साहिब कुरान, इन तीनों बच्चों ने इसी मौजू पे बात की है और बहुत अच्छा मवाद था इनके पास। इन्हीं की बातों को लेकर आगे चलता हूँ। मिसाल के तौर पर आयशा सिद्दीकी की तकरीर में था कि कुरान ने हुक्म दिया इनके रज़ा का, सब्र का। तो वो एक पूरा वाक़या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनके सहाबा आए और उन्होंने अपना पेट दिखाया कि एक पत्थर बंधा था सहाबा के पेट पे, और उन्होंने कहा कि सरकार भूख से बुरा हाल है। तो सरकार ने अपना पेट दिखा दिया जिस पे 2 पत्थर बंधे हुए थे कि तुम भूख की बात कर रहे हो, तुम्हें एक पत्थर से, मुझे भी भूख। तो ये हैं साहिब कुरान।
قرآن وہاں حکم دے رہا ہے، یہاں پر عملی تفصیل سامنے نظر آ رہی ہے. جو بھی ڈیمو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک نظریہ ہے اس کا ڈیمو جو ہے ہمیں زمین پر نظر آ رہا ہے. قرآن نے صرف حکم دیا نماز کا، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، سجدہ پہلے کرنا ہے یا رکوع پہلے کرنا ہے، نیت باندھنی ہے یا نہیں باندھنی، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ سب ہمیں سکھایا کس نے؟ صاحب قرآن نے. پھر ایک تقریر میں جو ہے نا ذکر آیا کہ اشارتاً ذکر کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع دل اور اتنا مضبوط دل دیا کہ انہوں نے قرآن پاک کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو جذب کیا. جبکہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ جل کے خاک ہو جاتا. تو یہ ہمارے بچوں نے ان تمام چیزوں کو ان کا گہراؤ کیا، ان تمام چیزوں کو اپنی تقریر میں شامل کیا، اور ماشاءاللہ بہت علمی تقریریں جو ہیں جن سے بھی انہوں نے رہنمائی حاصل کی ہے، جنہوں نے بھی ان کے لکھ کر دی ہے، بہت اچھی تقریریں تھیں. باقی یہ ہے کہ کوئی خاص بات مطلب یہ کہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے. ہمیں اگر سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں صاحب قرآن کو دیکھنا ہوگا، صاحب قرآن کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو اسی میں ہماری فلاح ہے. الحمد شریف کی پوری سورہ فاتحہ موجود ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام سے جنہیں تو نے نوازا. تو کس کو نوازا؟ حضور سے زیادہ تو کسی کو نہیں نوازا، حضور سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں کی، حضور سے زیادہ یہ جو اسٹیج سجایا ہے، یہ جو دنیا سجائی ہے، یہ چاند تارے ترین جرین ہر چیز جس کو بھی جس طرف بھی چلے جائیں، یہ تمام خوبصورتی، یہ تمام رعنائیاں، یہ صرف ایک ہی ذات کے لیے تو سجایا گئی ہے، اپنے محبوب کے لیے. بالکل. کبھی سید المرسلین بنا کے ان کو یاد کیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ان کے زلفوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، کبھی ان کے چہرے مبارکہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. تو وہ یہ رشتہ اللہ کا اور اس کے محبوب کا جو ہے ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے کہ اللہ جو ہے نا اپنے محبوب کا لاڈ اٹھا رہا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں حضرت قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ، پتہ چلا حضور کے جد امجد ہیں اس لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے. تمام جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کے واقعات فردن فردن بتائے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے پھر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہمیں ایک شاعر نے بتایا کہ یہ وجہ کیا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچہ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. بس یہ ہے لب لبا باقیہ. جی ناظرین محترم، تو نہال احمد صدیقی صاحب نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت پیش کی ہے. تو اب وقت ہے بریک کی جانب بڑھنے کا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہوں گے کیونکہ رزلٹ کا موقع ہے، رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے. اور ہمارے جج سید نظام الدین صاحب کی طرف سے ان بچوں کے لیے کیش کی صورت میں عیدی بھی ہے، وہ بھی ان کو دی جائے گی. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین محترم، ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی، ممتاز شخصیت، معروف شخصیت وطن عزیز پاکستان کی سیاسی و سماجی رہنما اور پی پی آئی کے صدر، ہمارے ساتھ سردار یاسر ملک صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر تو ہے آپ کی. سر ماشاءاللہ آپ یکم رمضان المبارک سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج آپ نے ان بچوں کی تقریر سنی ہے، تو سر تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پہلے رمضان سے اب تک یہ جو وینس ٹی وی نے ایک بہترین تقریب سجائی ہے اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بچے ہی آگے چل کے انہوں نے ہمارے معاشرے کا علم بردار بننا ہے اور انہی سے ہمارے معاشرے کی ملک کی پہچان ہونی ہے. تو ماشاءاللہ سے بچوں نے قرآن و سنت, رمضان شریف, حقوق العباد, تمام چیزوں پر جو اپنے خیالات کا اظہار کیا. بس ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان بچوں کو آگے چل کے اسی طرح ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ایک بہترین بہن, بہترین بھائی, بہترین ماں, بہترین بیٹی بن سکیں اور معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے اندر کام کر سکیں. تو اللہ کریم ان بچوں کو کامیاب کرے, اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ رہیں اور اسی طرح جیسے یہ الفاظ اپنے خوبصورت بیان کرتے رہیں, بعمل زندگی بھی اللہ پاک انہیں آمین توفیق دے اور ہمیں بھی بعمل زندگی کی توفیق دے. آمین. جی ناظرین محترم, تو آپ نے ہمارے سردار یاسر ملک صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ان کو دعائیں بھی دی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تو یقیناً آپ کو انتظار ہے کہ آج یہاں سے فائنل کا ونر کون ہے. تو اس سے پہلے اگر ہم سر نہال اور سر سید نظام الدین صاحب سے ان بچوں کے بارے میں پوچھیں کہ سر آج کہاں پر کمی دکھی؟ کہاں پر کمی دکھی آج؟ اصل میں آج مجھے تو ان میں کمی کوئی نظر نہیں آئی. کمی نظر آئی ہوگی, محسوس کی ہوگی سر. کمی نظر نہیں آئی دادا. بہت اچھا پروگرام ہوا, بچوں نے بہت اچھی تقاریر پیش کی. اب یہ کہ چونکہ یہ بچے ہیں, ہم بچوں کا ہی پروگرام کر رہے ہیں, بچوں ہی کو سکھا رہے ہیں, تو سیکھنے کے عمل میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی موٹی, اور ان غلطیوں کو غلطیاں اصل میں کہا نہیں جاتا. جب یہ مقابلہ تقریر میں آج سیرت طیبہ پہ اتنے اہم موضوع پہ یہ تقریر کر رہے ہیں اور فائنل راؤنڈ ہے, تو یہ یہاں تک پہنچ گئے, اس کا مطلب یہ ونر ہے. انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے سب سے پہلے آڈیشن کیا, پھر کوالیفائنگ راؤنڈ کیا, پھر کوارٹر فائنل کیا, ماشاءاللہ سیمی فائنل کیا, پھر یہ فائنل میں پہنچے. تو یہ تو ہیں ہی ونر. اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کیا کیا. چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں اس کو تصحیح کرنا ہمارا کام ہے, وہ ہم بتائیں گے اور انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک دنیا کا دستور ہے, طریقہ ہے, یہاں پروگرام کا فارمیٹ ہے یہی کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب سے بہتر تھا, اور اس کے بعد وہ سیکنڈ ہے, وہ تھرڈ ہے. وہ انہی کی اسی بنیاد پر ہے کہ تینوں بچے ہیں, تینوں نے غلطیاں کی ہیں, لیکن کسی نے کم کی ہیں, کسی نے زیادہ کی ہیں. تو بھائی اسی بنیاد پر ان کا یہ رزلٹ ہوگا انشاءاللہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کے تقاریر کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے. کوئی ماشاءاللہ بہت ہی بھرپور مواد ہے تینوں کا ماشاءاللہ. تو سر یہ یکم رمضان المبارک سے ہمارے اس سفر کا آغاز ہوا اور آج یہ سفر اپنی منزل کی جانب بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے. یہ سفر جو ہے یکم رمضان سے شروع نہیں ہوا بلکہ اس سے 10 دن پہلے سے شروع ہوا. جب ان کا سلیکشن ہو رہا تھا, آڈیشن لیا جا رہا تھا, آڈیشن ہو رہا تھا, تو تقریباً 250-300 بچوں میں سے جو ہے نا 40-42 بچے جو ہے وہ آڈیشن راؤنڈ سے کلیئر ہو کر کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئے. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایک بڑا رن پڑا گمبھیر قسم کا, لیکن اس میں یہ تھا کہ تقریر کرنے کا, تقریر یاد کرنے کا ان کو ٹائم ملا. جب یہ کوارٹر فائنل میں آئے تو بہت اچھی تقریریں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی. کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کے درمیان بھی بہت کم ٹائم تھا, 2 دن ان کو درمیان میں مل رہے تھے اور اس میں یاد کرنا رمضان کے, اور پھر سیمی فائنل سے فائنل میں آنے کے میں بھی ان کو بہت کم ٹائم ملا. تو ان بچوں نے یہ پروف تو کیا کہ انہوں نے جو یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج تینوں بچے, وہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ یہاں بیٹھنے کے قابل ہیں. بالکل. اب مطلب یہ کہ مقابلہ جیتتے ہوئے آ رہا, کبھی تو ہارتا بھی ہے انسان, اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں. تو آج جو ہے وہ جو تیسرے نمبر پر یہاں موجود ہیں ان کا تعلق TCF اسکول سے ہے. مشکات فاطمہ نام ہے ان کا. مشکات آپ تیسرے نمبر پر آئی ہیں, اور دوسرے کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی ہے نا بھائی. جی تو ہم پہلے کا اعلان کر دیتے ہیں. پہلے کا سر آپ کر رہے ہیں یا پھر
سر اب نظام تیسرے کا میں نے کر دیا ہے تو پہلے کا بھی میں ہی کروں گا. اچھا ہاں میں جو ہے نا یہ چلیں جگہ پہلے کا آپ اچھا کر سر لیں. پہلے کا اناؤنس کرنے سے پہلے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. فائنل تو ان کے درمیان تھا, کن کے درمیان؟ ان بچوں کے یہ تو درمیان. بظاہر لگ رہا ہے آپ کو ان لیکن کے درمیان ہے, لیکن یہ فائنل جو ہے ہمارے درمیان بالکل. بھی تھا. تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا صرف ان کے درمیان آپ شیلڈ, آپ وہ ٹرافیاں ان کو دے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لفافے بھی انہی کو دے دیں, میڈلز بھی انہی کو پہنا دیں, لیکن ہمارے درمیان بھی ایک کمپٹیشن تھا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم دونوں تو یہاں نظر آ رہے ہیں, ہمارے پیچھے بھی ایک صاحب ہیں جی جو جب آپ وقفہ کرتے ہیں نا اور یہ بالکل. کیمرے آف ہو جاتے ہیں, جب وہ اپنی انٹری دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر تیسرے جج کے فرائض انجام بالکل. دیتے ہیں. جو پردے کے پیچھے ہیں ان کا نام ہے جناب صغیر انجم صاحب. بالکل. میرے اساتذہ کرام بھی ہیں, وہ میرے استادوں میں شامل ہیں, اور بہت ریسپیکٹ ہے ان کے لیے, بہت سلام ہے ان کے لیے. اس طرح کی محفلیں سجانا بغیر کسی کیا کہنا چاہیے فائدے کے, وہ اس طرح کی بچوں محفلیں کے لیے سجانا, محنت بچوں کر کے رہے لیے ہیں انہوں نے اپنے اور آپ ان کو کے لیے وہ کیا ہوا ہے. بہرحال آج کے اس پروگرام میں جو پہلے نمبر پر آئے ہیں, اچھا میں بتا دوں مقابلہ جو ہے وہ کلوز رہا, یہ نہیں ایسا کہ بس کوئی 5-7 نمبروں سے آگے نکل گئے یا کوئی, بہت کلوز رہا ہے. حافظ محمد سعد عامر صاحب, آپ کو بہت مبارک ہو, آج کا یہ مقابلہ آپ نے جیت لیا ہے. ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو بیٹا, بہت زیادہ مبارک بہت ہو. مبارک ہو بیٹا آپ کو, آپ فائنل میں جیتے. بہت بہت مبارک ہو. اور اس حافظ بچے نے محمد سعد شروع عامر. سے بہت اچھی تقریریں کی, شروع سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بچہ فائنل میں پہنچے گا, اور آج اس بچے نے وہ ثابت بھی کیا, یہ فائنل میں پہنچا, اور نہ صرف پہنچا بلکہ اس نے اس کو جیت بھی لیا. ساتھ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھی تقریر بہت کی اچھا ماشاءاللہ. محسوس ہو رہا ہے. بہت اچھا. کیسا اچھا, اچھے سے کیا مراد ہے؟ ہوا میں اڑ کتنا رہے ہو؟ اچھا, کتنا اچھا, بہت اچھا. بہت بہت اچھا. اچھا, چلو بہت اچھا. کس کی دعاؤں سے جیتے ہو؟ سب کی دعاؤں سے, بابا کون کی, کون مما شامل کی, تھا؟ بابا کی, مما کی, استادوں کی. محنت کس نے کرائی زیادہ؟ استادوں نے, والدین نے. والدین نے محنت کرائی, گھر میں خوب سب کو ستایا تو آج جیت گئے. بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو. مبارک ہو. اسی طرح جو ہے نا آپ اچھا سر مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ یہ ونر ہو گئے. ارے ماشاءاللہ جیت گئے. چٹکی کاٹ کے دیکھو, ہنسی کم آ رہی ہے, کچھ مسکراہٹ کم ہے. جی ناظرین محترم, تو حافظ محمد سعد عامر یہاں سے آج یہ فائنل جو ہمارا فائنل تھا اس کو ون کر گئے ہیں, اور اب وقت ہے یہ انعامات تقسیم کرنے کا. لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کی جانب. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس کے بعد انعامات ان بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے. جی ناظرین محترم, ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب وقت ہے یہ انعامات ان بچوں میں تقسیم کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ملک آوان صاحب, اور ہمارے ساتھ کریم بجانی صاحب موجود ہیں, اور غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہماری ہنا وحید صاحبہ موجود ہیں, ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلہ صاحب, ہمارے چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب موجود ہیں, اور ہمارے معزز یہاں پر ججز بھی موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں ہم نے یہ انعامات تقسیم کرنے ہیں. تو تیسرے نمبر سے آغاز کریں گے. مقابلہ حسن تقریر میں جنہوں نے اس فائنل راؤنڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, مشکات فاطمہ, ان کو یہ ٹرافی دی جائے گی اور عیدی دی جائے گی. میں گزارش کروں گا غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ آپ مشکات فاطمہ کو انعام تقسیم کریں. الحمدللہ ہم مسلمان, ہمارے ایمان کے اساس ہمارا کلمہ طیبہ ہے. وہ کلمہ طیبہ جو شب و روز متعدد بار ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پرکیف, پربہار اور مسرت آگے آواز ہمارے اس مقدس کلمے کی بہت پاس. تو اسی کے ساتھ یہ میڈل موجود ہے اور یہ سند دی جائے گی مشکات فاطمہ کو. غلام مصطفیٰ صاحب, اور رسالت کی تکمیل ہوتی ہے قرآن اور سنت پر غیر متزلزل. ماشاءاللہ یہ وینس ٹی وی کی جانب سے
ان کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں اور ہمارے سید نظام الدین صاحب کی جانب سے یہ عیدی دی جا رہی ہے بچوں کو. اور مشکات فاطمہ کے بعد اب باری ہے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کی اور ان کا نام عائشہ صدیقی ہے. اور میں اس کے لیے گزارش کروں گا ہمارے کریم بجانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور عائشہ صدیقی کو یہ انعام تقسیم کریں. ہم قرآن کے بغیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیرت وینس ٹی وی کی جانب سے ٹرافی اور میڈل اور یہ ہمارے پاس جو ان کے لیے سند ہے یہ بھی ان کو دی جائے گی. اور عیدی ہمارے سید نظام الدین صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہے. تو اپنے بندوں سے انتخاب فرما کر اب مقابلہ حسن تقریر میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کی باری ہے. اور میں گزارش کروں گا یاسر ملک آوان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حافظ محمد سعد عامر کو اللہ کی کتاب اس ہے انعام سے نوازیں. قرآن والا جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے اور اللہ کے اور عیدی دی جائے گی سید نظام الدین صاحب کی جانب سے میڈل اور سند بھی دی جائے گی. اگر غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہی اصل قرآن ہے. ایک مرتبہ بہت بہت مبارک ہو ان تینوں بچوں کو، حافظ محمد سعد عامر کو. جی ناظرین محترم، تو اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ ساتھ مقابلہ حسن نعت کا بھی انعقاد کیا گیا تھا اور اس کا فائنل بھی آپ نے دیکھا ہے. اس کے جو فائنل میں ونر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ون ایک نے کیا تھا لیکن ہمارے ججز جس طرح کہتے ہیں کہ جو فائنل میں آ گیا وہ تینوں ہی ونر ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ بچے بھی موجود ہیں، ان میں بھی یہ انعام تقسیم کیا جائے گا. تو میں گزارش کروں گا یاسر ملک آوان صاحب سے کہ وہ انیکا ساجد جنہوں نے مقابلہ حسن نعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کو انعام تقسیم کریں. سید نظام الدین صاحب کی جانب سے عیدی دی جا رہی ہے ان بچوں کو اور میڈل اور یہ سند بھی دی جائے گی. میں گزارش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو اعتراف کمال میں باکمال باصلاحیت بچے یہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا کس طریقے سے اظہار کیا ہے. اب یہ سند دینی ہے سر. جی ناظرین، تو اب میں گزارش کروں گا کریم بجانی صاحب سے کہ مقابلہ حسن نعت میں جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ خان، ان کو انعام تقسیم کریں. وینس ٹی وی کی جانب سے یہ ٹرافی دی جا رہی ہے، سند میڈل دیا جا رہا ہے اور ہمارے سید نظام الدین صاحب کی جانب سے ان بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی جا رہی ہے. بہت بہت مبارک ہو ان بچوں کو. اور اب میں آخر میں گزارش کروں گا ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہمارے جو مقابلہ حسن نعت میں جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ان کو یہ انعام تقسیم کریں. روحان شفیق، وینس ٹی وی کی جانب سے یہ ٹرافی ان کو دی جا رہی ہے اور میڈل دیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ سند بھی دی جا رہی ہے اور ہمارے سید نظام الدین صاحب کی جانب سے ان کو عیدی دی جا رہی ہے. بہت بہت مبارک ہو ان تمام بچوں کو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آخر میں گزارش کروں گا ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور یہ جو ہمارا یکم رمضان المبارک سے اس پروگرام کا آغاز ہوا اور آج یہ اختتام پذیر ہوا ہے تو اس پر لب کشائی کریں اور تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز ججز، ہمارے مہمان خصوصی یاسر آوان صاحب اور ہمارے بجانی بھائی اور غلام مصطفیٰ صاحب اور ہوسٹ
तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत वक्त दिया और आए। बिलखुसूस मैं वीनस चैनल के CEO फरहान इसरार साहब और वीनस चैनल के चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझ पे और मेरी टीम पे डाली। मेरी टीम में बहुत से लोग थे, कुछ टेक्निकल थे, कुछ सामने थे और इस वक्त कुछ सामने नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ काम कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि उनका भी आपसे तारुफ़ कराएं, उनका भी नाम लें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि इतने मुबारक जो ये घड़ियां थी, एक एक पल बड़ा मुबारक था, एक एक साथ जो थी वो हमारे लिए बड़ी बरकतों और रहमतों वाली थी। वो इस लिहाज से कि जिन बच्चों ने नात खानी की, दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह की शान में हम्द पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गुलहाए अक़ीदत पेश किया वो बेमिसाल था, जिससे हमारी रूह ताज़ा होती थी, इस्लाम की तरफ एक जहन जाता था और दीन इस्लाम की बहुत सी बातों का पता चलता था। ऐसे ही तकारीर जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखी गई, 30 दिन मुसलसल ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखा नाज़रीन, 30 दिन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने ये प्रोग्राम किया। उसमें कुछ माशरती पहलुओं को उजागर किया गया, मजहबी हवाले के लिहाज से तो वो भी पसंद किया गया और इसमें तमाम टीम का मेरे काम था कि हमने रात दिन जाग के इस काम को किया। तो उसमें मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की डायरेक्टर हिना वहीद का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद चीफ़ कोऑर्डिनेटर सगीर अंजुम साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा इनकी काविशें, एक एक स्कूल में जाना, वहाँ पे ऑडिशन देखना, सबको करना। पूरे कराची से हमने बच्चों को यहाँ पे मदऊ किया और उन बच्चों का हमने ऑडिशन उनके स्कूलों में लिए। उसके बाद उनमें जो अच्छे बच्चे थे उनको हमने अपने वीनस चैनल पे आने की दावत दी और फिर उनमें मुकाबला हुआ। तो ये माशाल्लाह विन कर गए बच्चे, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से। और उसके साथ मैं इस प्रोग्राम के होस्ट जो नात के जो होस्ट थी दोनों, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी भी बड़ी मेहनत काविश रही। उमैद जो हमारे हैं, इन बेचारे बहुत वक्त देते थे, आते थे, वक्त से पहले आ जाते थे, पूरा पेपर वर्क करना, उसको याद करना, फिर उसको याद करके बोलना, तो ये तमाम मराहिल थे। और दूसरी बात ये कि बच्चों के पेपर भी चल रहे थे, बच्चे बड़े परेशान थे कि ज़ाहिर है कि स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से जैसे ही उनकी छुट्टी होती थी फिर वो यहाँ पे आते थे। तो बच्चों ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। इनके पेरेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ, बच्चों को लाने में, यहाँ ले जाने में, यहाँ बहुत ज़्यादा ताउन किया। और सगीर अंजुम साहब, आपका स्पेशली CEO साहब की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं, तो हमारी दुआ है कि इसके बाबरकत महीने में जो आपने किया है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके काम में बरकतें अता फरमाए। उसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम के जजेस आपस में ये लड़ाई भी बहुत करते थे, दोनों निज़ामुद्दीन साहब भी और वो भी बहुत लड़ाई करते थे, आपस में झगड़ा भी हो जाता था कि इसका एक नंबर ये है और एक नंबर वो है, लेकिन उसके बाद फिर कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दोनों कर लेते थे। बहुत मुनसिफ़ाना तौर पे ये फ़ैसला दोनों करते थे। इसमें कोई सिफारिश, कोई पर्ची, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ इनके दरमियान हाइल नहीं होती थी। अगर हम भी ये कहते थे ना कि यार थोड़ा सा ये बच्चे ने ज़रा सा तो किया, इसको कहने लगे नहीं, मुकाबला मुकाबला है और इसमें अगर आज हम करेंगे तो इनमें वो सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये इसी पे चलते चले जाएंगे आगे। इन बच्चों में टैलेंट है, इन बच्चों में वो सलाहियत है, तो अगर आज हम इनको थोड़ा सा इग्नोर करके फ़ैसला सही बच्चे को दे देंगे तो इनमें मज़ीद आगे बढ़ने की जुस्तजू और इनमें लगन पैदा होगी। तो यही इनकी अच्छाई थी और आज हमने देखा माशाल्लाह जिस तरह से आप लोगों ने फ़ैसला किया। इसके बाद हमारे PCR में जो हमारे शहजाद भाई, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सुबह सुबह रात भर आप ट्रांसमिशन, रमज़ान की ट्रांसमिशन करते और फिर सुबह आप यहाँ पे आ जाते, फिर ये बच्चों का आप पूरा सेटअप करते। इसके साथ हमारे सलमान जो हैं वो कैमरामैन, नौमान साहब कैमरामैन, ये सब तमाम लोग, ये पूरी टीम है कैमरामैन जो कैमरे के पीछे होते हैं।
تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. اصل میں ہمارے جو غلطیاں ہوتی ہیں پروگرام میں یہ سب ہوتی ہیں وہ ہمارے یہ سب لوگ چھپاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیٹر جو ہے ہمارے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام ایک ایک ٹیکنیشین کا, لائٹ مین کا, سب کا, یہاں تک کہ ہمارے جو یہاں پہ ہمیں افطار کے بعد چائے پانی یہ کراتے ہیں, جو افطار کراتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بڑے خلوص سے, کہ پورے مہینے کو اتنی سی رتی بھر بھی بدمزگی نہیں ہوئی اور بڑی خوش اسلوبی سے اس پوری ٹرانسمیشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اسی کے ساتھ ہی میرے جو مہمان خصوصی ہیں ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت طویل وقت انہوں نے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھوجانی صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ایک ایک شخص کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں وینس ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے, آپ لوگ جو اپنا وینس چینل دیکھ رہے ہیں, یہ صرف پاکستان نہیں, پاکستان سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے. 126 ممالک میں ہماری نشریات جاتی ہے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ, ٹویٹرز پہ اور دیگر فیس بک وغیرہ پہ بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں, گوگلز وغیرہ پہ بھی آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ وینس چینل کی کوشش یہ ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں, ان کو اجاگر کریں. اس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی ملیں گے, اس میں آپ کو ٹاک شو بھی ملیں گے, اس میں آپ کو اور بھی بہت سے تفریحی بچوں کے بھی پروگرام ملیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی رہے گی, ہم ایسے ہی پروگرام اچھے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور امید سے کہوں گا کہ آخر میں. جی ناظرین محترم, آپ نے ہمارے آصف شرمیلا صاحب کا اظہار خیال آپ نے سنا, اور میں اپنے تمامی دیکھنے والے ناظرین, ہمارے مہمانان گرامی, ہمارے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, چیف کوآرڈینیٹر, ہمارے ججز, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے. اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب سے معافی کا طلبگار بھی ہوں. اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے گا, اور دل سے آپ ہمیں معاف کریے گا, اور دعاؤں میں ہمیں خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کی برکت سے ہمارے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بلا لو یا رسول اللہ.